اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ بھی نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کی جانکاری کے بنا ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ نے فرمایا، تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، ہند حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے شوہر حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اسے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حکم شریعت معلوم کرنے کے لیے میاں بیوی مفتی کے سامنے ایک دوسرے کی غیبت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شوہر اگر دستور کے مطابق گھریلو خرچے کے لیے رقم نہ دے تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اس میں علم کے بنا دستور کے مطابق اس کے مال میں سے کچھ رقم لے لیا کرے، لیکن اس سے مقصد گھر کے ضروری خرچے پورے کرنے ہوں، نہ کہ فضول خرچی یا شوہر کے مال کو اڑانا۔ چغلی کے حرام ہونے کا بیان، کیونکہ یہ بگاڑ پیدا کرنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت عیب جو یہ غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے والے کی بات نہ مان۔ سورہ نون آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، چغلی کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتے ہوئے چغلی کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ فساد ڈالتا ہے حالانکہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسا شخص یقیناً کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ شخص جو ان کو حرام ہی جانتا ہے لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے اس سے چغل خوری کا گناہ ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ نے اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا تو وہ پہلے اس کی سزا جہنم میں بھگتے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ یعنی ایسا گناہگار مسلمان پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ معافی فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ اور یہ بخاری کی روایات میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ علماء نے کہا ہے، ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ورنہ شریعت کی نظر میں تو یہ بڑی بات تھی۔ اور کچھ نے کہا ہے کبیر سے مراد ہے کہ ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہ تھی، وہ چاہتے تو آسانی سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ فائدہ، مطلب یہ کہ پیشاب کرتے وقت وہ لوگوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا بلکہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظروں کے سامنے ہی پیشاب کرنے بیٹھ جاتا۔ ظاہر بات ہے یہ بے شرمی بھی گناہ ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یا پردے کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں جن پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس سے قبر کے عذاب کی مقبولیت بھی ہوتی ہے جس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ عزح کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے، لوگوں کے بیچ کسی کی بات کرنا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری، جھوٹ بولنا اور تہمت لگانا وغیرہ یہ سب بڑے گناہ ہیں، کیونکہ ان سے سماج میں فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کے بیچ پھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا دامن ان تمام عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفیناہم بما شئت
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔